الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اس گھر کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ فرمایا جو کفر کرنے والے ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ملے گا، پھر انہیں سخت عذاب والی آگ میں دھکیل دیا جائے گا جو رہنے کی بری جگہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ مالک الملک نے ہدایت والی کتاب قرآن پاک میں ساری مخلوق کے لیے ہدایت فرمائی، اور اس ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تاریخ اس لیے بیان فرمائی کہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے، اور وہ آپ کی عزت اور عظمت کو مانتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ وہ چونکہ ابراہیم کی اولاد سے ہیں اس لیے انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ ان کے آباء و اجداد سفارش کر کے انہیں دوزخ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہیں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم کو جو عزت اور عظمت ملی وہ اس لیے نہیں ملی کہ وہ بھی پیغمبر کی اولاد سے تھے، بلکہ اس لیے ملی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا اور ان سب آزمائشوں میں وہ پورا اترے، کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استقامت اور ثابت قدمی پر جو انہوں نے انتہائی مشکلوں اور مصیبتوں میں دکھائی، اور جہاں کوئی محبت، کوئی خوف، ڈر، کوئی لالچ ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا، انہیں یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس لیے اگر تم بھی دونوں جہانوں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو اور رسوائی و ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو دنیا کی آزمائشیں ہیں، خواہ دولت کی آزمائش ہے، غربت کی آزمائش ہے، عزت کی آزمائش ہے، ان سب پر پورا اترنا چاہیے، اور نفس کے کہنے پر اپنی اس مصنوعی عزت اور وقار کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ اب جب کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، تمہاری سرداری، تمہاری عزت اور تمہارا وقار اسی صورت میں قائم رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور نفت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، ورنہ تمہارا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا پہلی امتوں کا ہوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو انہیں مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم کو جو عزت اور عظمت ملی وہ کعبہ کے ذریعے ملی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا فرما بردار ثابت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کا امام بنا دیا، اور اس امامت کے لیے ہی کعبہ کو ذریعہ بنایا اور حکم دیا کہ یہاں تم گھر بناؤ، جو مرجع خلائق ہوگا، تمام مخلوق کا رجوع اسی طرف ہوگا، اور پھر اس گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا، قبلہ بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں حکم فرمایا اور اسے ثابت کیا گیا کہ یہ وہ قبلہ ہے جو تمہارے دادا ابراہیم نے بنایا تھا، اور ابراہیم کو عزت اس کی وجہ سے ہی ملی تھی، تمہیں بھی اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح تمہارے دادا ابراہیم کو حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو صاف رکھو اور اس کی خدمت کرو، اسی طرح تم کو بھی اسے صاف رکھنا چاہیے تھا اور اس کی عزت اور عظمت کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے سب سے گندی چیز جو بت ہیں ان کو لا کر اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں رکھ دیا۔
اور بجائے طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنے کے اور اس کی عزت اور عظمت برقرار رکھنے کے تم نے یہاں ننگے طواف شروع کر دیے اور سیٹیاں اور تالیاں بجانی شروع کر دیں اور بتوں کا انبار لگا کر رکھ دیا۔ یہ سارے کام تم نے الٹے شروع کیے ہیں، اور پھر جس رسول کے لیے تمہارے دادا ابراہیم نے دعا کی تھی تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہاری پاکیزگی کے لیے ایک رسول بھیجا جائے جو رحمت للعالمین ہو، جس سے تم ہدایت حاصل کرو اور جس کی غلامی اور نسبت سے تمہیں دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچایا جائے، تم نے اسی رسول کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دیں اور اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ ہوگے تو پھر تمہارا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش تمہارے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں دہکتی آگ میں دھکیل کر اس کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ نہ اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم اور اس ارشاد کی مزید وضاحت کے لیے یہ فرما رہا ہے کہ یہ گھر جب تمہارے دادا ابراہیم نے بنایا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس گھر کو شہر بنا دے اور یہاں امن عطا فرما اور رزق عطا فرما، کیونکہ یہ ساری مخلوق کی رجوع کرنے والی جگہ ہوگی۔ کسی شہر کا حسن اور خوبصورتی امن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور نہ رہائش رکھنے کے لیے لوگوں کا رجوع ہو سکتا ہے، نہ وہاں جانے کے لیے رجوع ہو سکتا ہے۔ شہر کتنا ہی خوبصورت ہو، وہاں کتنی ہی دولت ہو، وہاں کتنا ہی آرام ہو، اگر وہاں امن نہ ہو تو وہاں رہنا ناممکن ہے، اور کوئی آدمی ایسی جگہ میں جانا گوارا نہیں کرتا اور نہ جرت کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو کسی شہر کی اچھائی، خوبصورتی اور حسن کے لیے ضروری ہے وہ امن ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے مکہ معظمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے امن مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کر کے اس جگہ کو ایسا امن عطا فرمایا، اس کو ایسی امن والی جگہ بنایا کہ وہاں اگر کسی شخص کو اس کے باپ کا قاتل مل جائے تو وہ بھی اس کو نہیں مار سکتا، کسی پرندے درندے کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ وہاں سے گھاس نہیں کاٹ سکتا۔ اور یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کو لوگوں کے دلوں میں ایسا ثبت کر دیا تھا کہ مشرکین مکہ بھی اس کا لحاظ کرتے تھے، کوئی شخص اس قانون کو توڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا امن عطا فرمایا کہ جذام، برس، طاعون اور ان جیسی وباؤں سے بھی محفوظ رکھا۔ آج تک اس قسم کی کوئی وبا حرم شریف میں نہیں آئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دیگر شہروں پر کتنے کتنے حملے ہوئے اور ان پر کتنی کتنی ویرانیاں آئیں، لیکن اس شہر پر کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اصحاب فیل نے کوشش کی، ابرہہ نے کوشش کی اس کعبہ شریف کو گرانے کی، تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابابیلوں کے ذریعے ذلیل و خوار کیا اور اس کے سارے لشکر کو بالکل بوسہ بنا کر رکھ دیا، اور اسے اس کی حدود میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ چنگیز خان نے کس طرح حملہ کیا اور کس طرح اس نے اپنے راستے میں آنے والے شہروں اور شہریوں کو غرق اور تباہ کیا، مسجدوں کے صحنوں میں بیٹھ کر شراب پی، اور اس نے دنیا کی ہر بےہودگی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس شخص کو بھی اس امن والے شہر کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آج تک وہ شہر امن کا گہوارہ ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی وہ امن والا رہے گا۔ یہ صرف حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دوسری دعا جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وہ عطائے رزق کے لیے ہے۔ کوئی شہر خواہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی امن والا ہو، اگر وہاں رزق نہ ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو کوئی شخص وہاں نہیں رہ سکتا۔ انسان کسی صورت کھانے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اور وہ جگہ ایسی تھی جس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر آیا کہ وہ وادی غیر ذی زرع تھی، جہاں گھاس تک پیدا نہیں ہوتی تھی، ریگستان ہی ریگستان اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس جگہ جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی چھوڑا اور بیوی کو بھی چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد فرما، اسے رزق سے نواز،
جو تو پر ایمان رکھنے والے ہیں انہیں رزق عطا فرما۔ یہاں یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں ہر ایک کو رزق عطا فرما، بلکہ فرمایا کہ جو لوگ تجھ پر ایمان اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل نے کہا اگر حکم دیں تو میں یہ ساری آگ اٹھا کر سمندر میں ڈال دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں بھیجا تو میں اس آگ میں جل جانا چاہتا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی اپنی ساری اولاد کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور امامت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو عزت اور امامت عطا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب تھے۔ اس لیے دوسری دعا میں کفار اور ظالموں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کفار کو بھی دوں گا کیونکہ میں سب کا رب ہوں، لیکن ایک تھوڑے عرصے کے لیے، اور پھر وہ اگر ایمان نہ لائیں گے تو انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ کو رزق کیسے عطا فرمایا؟ پہلے تو جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ اور شام اور فلسطین سے زرخیز مٹی لے کر آؤ، اس مٹی کو کعبہ شریف کا طواف کراؤ اور پھر نزدیک جا کر وہاں چھوڑ دو۔ حضرت جبرائیل نے شام اور فلسطین سے زرخیز مٹی لی، اس کو لا کر کعبہ شریف کے ساتھ چکر لگوائے، طواف کرایا اور پھر چند میل پر لا کر رکھ دیا، اور اس جگہ کا نام طائف مشہور ہو گیا، جہاں کا موسم بدل گیا اور جہاں ہر قسم کے اناج اور پھل اگنا شروع ہو گئے جو مکہ معظمہ میں آنا شروع ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے چونکہ مرجع خلائق بنانا تھا، لہٰذا ایسا ایسا ساری دنیا سے لوگ آنا شروع ہوئے اور ساری دنیا سے ہر قسم کے اناج اور پھلوں کے وہاں انبار لگ گئے، ہر نعمت کے انبار لگ گئے۔ آج وہ وقت ہے کہ اگر انسان وہاں جائے اور ذرا غور سے دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور ہر قسم کی چیز ملتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں موجود نہ ہو۔ اور پھر انسان یہ اندازہ لگاتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ کیا بات ہے کہ امریکہ بھی، آسٹریلیا بھی، جاپان بھی، ہندوستان بھی، پاکستان بھی، تمام کے تمام اس مخلوق اور ان حاضرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ کئی کارخانے وہ چیزیں بنا رہے ہیں اور ان کے لوگ وہ چیزیں اگا رہے ہیں جو ساری کی ساری ہر ملک سے یہاں بھیجی جا رہی ہیں، ہر چیز یہاں آ رہی ہے۔ گویا ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ان حاضرین کا خادم بنا دیا ہے۔ وہ چیزیں دوسری جگہ بنتی ہیں اور وہاں پہنچتی ہیں، وہ چیزیں مختلف خطوں میں اگتی ہیں اور وہاں لائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسی عزت اور عظمت عطا فرمائی اور رزق کے متعلق، امن کے متعلق ان کی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ اس جگہ کو رزق سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کو کہ دیکھو اس جگہ کو جو عزت ملی یہ ساری تمہارے دادا ابراہیم کی وجہ سے ملی۔ اب اگر تم اس قبلہ کا ادب و احترام نہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانو گے اور جو چیزیں تمہیں عنایت ہوئی ہیں ان کا شکر ادا نہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو پاک اور صاف نہ رکھو گے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کرو گے تو پھر تمہارا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ مالک الملک نے تم پر جو یہ مہربانی کی کہ یہاں سب کچھ تمہیں عطا فرمایا، اس لیے عذاب سے بھی تمہیں اس طرح بچائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے مالک الملک اور اس کے رسول کا حکم نہ مانا تو پھر تمہیں عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا، ایسے عذاب کی طرف جو بہت ہی برا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے وہ اتنی خراب جگہ ہے کہ اگر دوزخ میں سوئی کے برابر سوراخ ہو تو اس کی بدبو اور گرمی سے ساری دنیا آنن فانن مر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اسے پھر اس دوزخ میں دھکیلا جائے گا۔ اس لیے تمہیں یہ سبق سیکھنا چاہیے اور تمہیں ابراہیم کی دعا کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارے دادا کو جو عطا ہوا اس کی قدر
کرو اور اس کی عظمت کا لحاظ رکھو، اور یہاں اس کی ویرانی کے لیے، یہاں حاضرین کی تکلیف کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ تم حاضرین کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارو۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کو سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ ایک ذریعہ سے ہی عطا فرمایا، یعنی اگر کعبہ کو عزت ملی تو اس وجہ سے ملی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اسے بنایا۔ اگر مکہ معظمہ کو مرجع خلائق بنایا گیا اور امن عطا فرمایا گیا اور وہاں رزق کے انبار لگائے گئے اور عزت و عظمت عطا فرمائی گئی تو یہ ابراہیم کی دعا کی وجہ سے عطا فرمائی گئی، یعنی حضرت ابراہیم کی نسبت چونکہ ان چیزوں سے تھی اس لیے اس نسبت سے ان چیزوں کو برکت عطا فرمائی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستفید ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں داخل نہ ہو جائیں تو وہ اپنی نسبت کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کریں۔ گویا نسبت کے بغیر کعبہ بھی موجود ہو، نمازیں بھی ہوں اور ہر قسم کی عبادت بھی ہوتی رہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کعبہ میں رہنے والے ہوں یا مدینہ منورہ میں رہنے والے ہوں، جب تک ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، نہ وہ کعبہ کے آداب سیکھ سکتے ہیں، نہ مدینہ پاک کے آداب سیکھ سکتے ہیں، اور نہ اس عبادت کی روح کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی عبادت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایک بزرگ نے حج کے لیے سفر کیا، پیسا فرمایا میں بیت اللہ جا رہا ہوں۔ لڑکے نے پوچھا، ایک بزرگ نے حج کے لیے سفر کیا کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں۔ لڑکے نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حج کے لیے بیت اللہ جا رہا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تم چھوٹے ہو، تم اس قابل نہیں۔ لڑکے نے رونا شروع کر دیا اور بضد ہو گیا کہ میں ضرور جاؤں گا، چانچہ وہ اسے ساتھ لے گئے، اور اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤں گا۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا۔ وہ بزرگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور حدود حرم میں داخل ہوئے، احرام باندھا اور لبیک کہنا شروع کیا اور کعبہ شریف کا دیدار کیا۔ اور اس وقت جب لبیک کہا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس لڑکے نے زور سے نعرہ مارا اور اس کی روح نکل گئی۔ بزرگ نے رونا شروع کر دیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میں لڑکے کو اس کی ضد پر کعبہ شریف کے دیدار کے لیے یہاں لایا تھا اور یہ مر گیا، اس کو کیا ہوا؟ تو کعبہ شریف کی طرف آواز آئی کہ تم بیت اللہ کے دیدار کے لیے آئے تھے، تم نے بیت اللہ کا دیدار حاصل کر لیا۔ لڑکا بیت اللہ کے ہاں رہنے والے کا جس کے نام پر بیت اللہ شریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے آیا تھا، تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مل گیا۔ وہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پر اور نہ بہشت میں، وہ اپنے مطلوب کے پاس ہے۔ گویا ثابت ہوا کہ کوئی بھی شخص جو کعبہ شریف اور مدینہ منورہ سے مستفید ہونا چاہتا ہے، عبادتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بندہ اور غلام بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر کعبہ کے طواف بھی ہوں، مدینہ منورہ میں حاضری بھی ہو اور دماغ میں یہ بات ہو کہ اس کی شہرت ہوگی، وہ مشہور ہوگا، یہ بڑے طواف کرتا ہے، بڑے عمرے کرتا ہے، یا اس کا یہ خیال ہو کہ میں یہاں تجارت کروں گا یا کچھ وقت اور یہاں گزاروں گا یا کوئی اور خیال ہو، تو اس کو عبادت کا ثواب تو ہوگا لیکن اس عبادت کی روح کو وہ کبھی حاصل نہ کر سکے گا۔ عبادت کی روح وہ اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ باریکی صرف اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب انسان کے دل و دماغ روشن ہوں، اور دل و دماغ روشن نہ ہوں تو شیطان اور نفس کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ عبادت کی روح
اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دل و دماغ روشن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دل و دماغ روشن اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اس روشنی سے روشنی حاصل کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس خاطر بنائی ہے کہ وہ روشن کرے۔ وہ روشنی کون سی ہے؟ وہ روشنی سراج المنیر سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ سراج المنیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جو لوگ اپنی نسبت، اپنا تعلق اس سراج المنیر سے قائم کرتے ہیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، وہ اس باریکی کو پا لیتے ہیں، وہ شیطان اور نفس کے پھندے سے بچ کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح محبت حاصل کرنے کے لیے ہی عمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں، اور ان کے دل میں وہی بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ اسی کام کے لیے چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کی زبان اس بات کے لیے ہی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرتے ہیں۔ اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے، اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہی یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ وہ شیطان اور نفس کے پھندے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اور ان کے دل و دماغ روشن ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر دونوں جہان کی رسوائی اور ذلت سے بچ کر دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔